ہیں باوزبل نعرے سلوات۔ چار میں سے مولانا کے استقبال میں کہ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا۔ تو عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے زیر میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عمران احمد اعظمی صاحب سے کہ وہ سرفروز ممبر ہو اور فضائل اہل بیت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ باستقبال مولانا باوزبل نعرے صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم و ملت، برادران عزیز، قبل اس کے کہ موضوع پہ گفتگو کی جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ طیبہ بی بی بنت شاہد حسین مرحوم غلام حسین ابن حیاتوں خواہ مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، چونکہ دو بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں اور
بہرحال منبر رسول پہ آ چکا ہوں، ان کی اجازت کے ساتھ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے روزمرہ کہنے سے کوئی جب اثر نہیں ہو رہا ہے تو کہنے کی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس مجلس میں شہزادی زہرا بیٹھے ہوں، کہ فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، چاہنے والو آؤ فاطمہ انتظار کرتی ہے، چاہنے والو آؤ فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بھی حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ فرش مجلس پہ ضرور آ کے بیٹھے گا، یہی وجہ رہے گی تو لوگ دھیرے دھیرے فرش حسین سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ در ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، یہ وہ در ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ در جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا پرسا دینے۔ در جنت پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا پرسا دینے۔ تو عزیزان محترم، جسے حسین سے محبت ہوگی، جسے شہزادی زہرا سے محبت ہوگی، وہ فرش حسین پہ ضرور آئے گا۔ بہرحال انسان کوشش کرے، اپنے کام کو ایک کنارے کرے، لیکن جب مجلس حسین ہوئے تو مجلس حسین میں آ کے بیٹھے۔ تو عزیزو، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، کوشش یہ کروں گا کہ اپنی گفتگو کو جلدی سمیٹوں۔ تو عزیزان محترم، میں نے جس حدیث کو عنوان گفتگو بنایا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے، ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجاہ، کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں، من رکبہا نجا و من تخلف عنہا غرقا، کہ جو شخص حسین سے متمسک ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جس کسی نے بھی حسین کی مخالفت کی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آئیے حسین سے متمسک کیسے ہوتے ہیں؟ حسین سے متمسک ہونا ہے تو فرش حسین پہ آئیے، حسین پہ متمسک ہونا ہے، حسین سے متمسک ہونا ہے، حسین سے متصل ہونا ہے تو فرش حسین پہ آئیے۔ عزیزان محترم، دوسری حدیث میں رسول ارشاد فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، ہمارے اہل بیت کی مثال ویسے ہی ہے جیسے نوح کی کشتی کی تھی۔ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو نوح کی کشتی سے انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نوح کا بیٹا اور نوح کی بیوی نے انکار کیا، ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ تباہ ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، آئیے بتاتا چلوں کس طریقے سے۔ دیکھیے اس حدیث میں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ میں دو چیز ہیں، ایک ہدایت ایک نجات، مصباح الہدی، ایک ہدایت ایک نجات۔ تو عزیزان محترم، رسول کو یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہے۔ رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ان الحسین قمر الہدی، ان الحسین شمس الہدی، ان الحسین نجم الہدی، رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رہتی دنیا کو رسول یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اے لوگو، تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے، اگر میں کہہ دیتا ان الحسین قمر الہدی، ان الحسین شمس الہدی، ان الحسین نجم الہدی، کہ حسین جو ہیں سورج کے مانند ہیں، حسین جو ہیں چاند کے مانند ہیں، حسین جو ہیں ستارے کے مانند ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، چاند سے چاند نہیں بنایا جا سکتا ہے، سورج سے سورج نہیں بنایا جا سکتا ہے،
ستارے سے ستارے نہیں بنائے جا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول نے امام حسین علیہ السلام کی تشبیہ اس لیے چراغ سے دی ہے کہ جب بھی آپ ایک چراغ کو روشن کرتے ہیں، ارے دوسرے چراغ کو روشن کر سکتے ہیں، یعنی ہزاروں چراغوں کو آپ روشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، رسول یہ بھی بتانا چاہتے ہیں یہی حسین ہوں گے، انہی کے سلب سے 9 افراد، 9 امام پیدا ہوں گے جو قیامت تک اسلام کو لے کے جائیں گے۔ اور آج بھی ہمارا آخری امام پردے غیب میں رہ کے ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آج بھی تو عزیزان محترم، امام حسین کی مثال چراغ سے اس لیے رسول نے دی کیونکہ چراغ کی روشنی میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کی نسل سے 9 اولادیں ہوں گے جو ہماری ہدایت کریں گے، اور آج بھی ہمارا آخری امام ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ آئیے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اس حدیث میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہدایت اور ایک نجات۔ کیسے امام حسین علیہ السلام ہدایت کرتے ہیں اور کیسے امام حسین علیہ السلام نجات دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، بتاتا چلوں کہ امام حسین کیسے ہدایت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے کچھ دن ہوئے تھے، ان کی نانی ام ایمن اپنے نواسے کو لے کے کہیں جا رہی تھی۔ بہت توجہ عزیزان محترم، دیکھیے، در حسین سے ہدایت بھی ملتی ہے، در حسین سے نجات بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اگر آپ کو نجات چاہیے تو در حسین پہ آنا پڑے گا۔ اگر ہدایت اور نجات نہیں چاہیے تو در حسین سے ہٹنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ کیونکہ در حسین سے ہٹ کر نہ آپ کو ہدایت ملے گی نہ آپ کو نجات ملے گی۔ تو عزیزان محترم، ام ایمن ہیں، ام ایمن کی آگوش میں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ام ایمن اپنے نواسے کو لے کے چل رہی ہیں راستے پر، تو کیا دیکھتی ہیں؟ یہودیوں کا ایک گروہ ہے جو سامنے سے آ رہا ہے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام ہدایت کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہودیوں کے گروہ نے، یہودیوں کا سردار امام حسین علیہ السلام کی کشش، امام حسین علیہ السلام کے نور کو دیکھا، ایک مرتبہ ام ایمن کی طرف بڑھا ہے۔ ام ایمن سے کہتا ہے کہ اے بی بی، اگر اجازت دو تو میں اس بچے کا بوسہ لوں۔ ایک مرتبہ ام ایمن یہودی کے سردار کی طرف دیکھتی اور دیکھ کے کہتی ہیں، کیا کائنات میں کوئی اور بچہ نہیں ہے جس کا تم جا کے بوسہ لے لو؟ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں اس بچے کا بوسہ اس لیے لینا چاہتا ہوں، اس بچے کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر ام ایمن کہتی ہیں، اے یہودی کے سردار، تیرا جسم نجس، تیری زبان نجس، تیری لب نجس، اور نجس وجود، پاک وجود کو بوسہ نہیں لیا کرتے۔ تو عزیزان محترم، ام ایمن کہتی ہے، اے یہودی کے سردار سن، ارے میرا حسین پاک و طیب و طاہر ہے لیکن تو نجس ہے۔ ایک مرتبہ یہودی کا سردار کہتا ہے کہ اے بی بی، اگر میں ایمان لا دوں تو کیا آپ بوسہ لینے دیں گی؟ ایک مرتبہ ام ایمن نے کہا کہ ہاں، ہم ایمان لا دو گے تو میں بوسہ لینے دوں گی۔ تو عزیزان محترم، اس نے کہا لا الہ الا
الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پھر ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے پروردگار عالم تو گواہ رہے نا، میں نے اس بچے کی وجہ سے تیری وحدانیت کا اقرار کیا، میں نے اس بچے کی وجہ سے تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، میں نے اس بچے کی وجہ سے علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم اب مجھے کہنے دیجئے، ابھی حسین نے ارے کلام نہیں کیا تھا لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو عزیزان محترم ابھی حسین نے کلام نہیں کیا تھا لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو عزیزان محترم یہ تھا ہدایت کا مرحلہ۔ اب آئیے حسین کیسے نجات دیتے ہیں، حسین کیسے نجات دیتے ہیں۔ چونکہ واقعہ سنایا ہے پھر بھی بیان کر رہا ہوں کہ جب فطرس کو غرور آیا، فطرس کو اپنے اڑان پہ بہت زیادہ فخر تھا، وہ غرور کرتا تھا اپنی اڑان پہ۔ تو عزیزان محترم جب خدا کے سامنے فطرس نے غرور کیا تو فطرس کے بالوں پر کو اللہ نے چھین لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں امام حسین کیسے نجات دیتے ہیں۔ جب بالوں پر کو خدا نے چھین لیا تو عزیزان محترم جب رسول کے گھر ولادت ہوئی، جبریل ملائکہ فرشتوں کے سردار اور کچھ فرشتے رسول کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فطرس ایک کونے میں گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی فطرس نے دیکھا کہ سارے ملائکہ زمین کی طرف جا رہے ہیں، ایک مرتبہ فطرس پوچھتا ہے اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو، اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ تو عزیزان محترم جبرائیل نے کہا رسول کے گھر ایک نواسے کی ولادت ہوئی ہے جو بہت ہی بابرکت نواسا ہے، ہم رسول کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم فطرس نے کہا کہ اے جبرائیل میرے اوپر ایک کرم کرو گے، مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو۔ جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد رسول کے در پہ آتے ہیں۔ اب رسول کو مبارکبادی پہ دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ اب کنارے یہ فطرس بیٹھا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم جب رسول کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، جیسے ہی رسول کی نگاہ اس فطرس پہ پڑی، ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں آخر اس فرشتے کا حال کیسے ایسے ہوا؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ یہ فطرس خدا کے سامنے اکڑ رہا تھا، خدا کے سامنے غرور کر رہا تھا، اللہ نے بالوں پر کو چھین لیا۔ ایک مرتبہ رسول نے کہہ دیا فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ ارے جیسے ہی حسین کے گہوارے سے ارے فطرس کو جبرائیل نے مس کیا، ارے جبرائیل نے جیسے ہی مس کیا ارے فطرس کے بالوں پر آ گئے، فطرس پھر اکڑنا شروع کر دیا، فطرس پھر اکڑنا شروع کر دیا۔ فطرس کہہ رہا من مثلی، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ارے جیسے ہی اس نے کہا من مثلی، جبرائیل ایک مرتبہ فطرس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ابھی تمہاری اکڑ نہیں گئی، ابھی تمہارا غرور نہیں گیا، اسی غرور کی وجہ سے، اسی اکڑن کی وجہ سے خدا نے تمہارے بالوں پر کو چھین لیا تھا۔ ایک مرتبہ فطرس مسکرا کر کہتا ہے اے جبرائیل سن، وہ خدا نے دیا تھا، خدا نے چھین لیا ہے، یہ حسین نے دیا ہے، حسین جس کو دے دیتا ہے اس سے واپس نہیں لیتا، اور خدا بھی حسین کے دیے ہوئے کو واپس نہیں لیتا۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مسئول فطرس کو نجات ملی۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام ہدایت بھی کر رہے ہیں، نجات بھی دے رہے ہیں۔ رسول دیکھیے یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے، اعتراض لوگ کر سکتے ہیں کہ رسول نے کیوں کہا کہ گہوارے سے مس کرو؟ رسول کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ فطرس کو لے جا کے امام حسین سے مس کرو۔ رسول یہ پیغام دینا چاہتے تھے اگر میں اس دن
اگر یہ کہہ دیتا حسین سے مس کرو تو آج یہ دنیا اعتراض کرتی، اب تو حسین ہے نہیں، اب حسین کے پاس کیوں جائیں؟ تو عزیزان محترم، رسول نے اس لیے کہا تھا گہوارے سے مس کرو، کیونکہ بعد شہادت حسین اگر کسی کو ہدایت چاہیے، کسی کو نجات چاہیے، وہ حسین کے ذریعے سے مس ہو جائے، اسے ہدایت بھی ملے گی، ارے نجات بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اسے ہدایت بھی ملے گا، نجات بھی ملے گی۔ تو عزیزان محترم، در حسین واحد در ہے جہاں پہ سب کچھ ملتا ہے۔ در حسین پر کسی کو روکا نہیں جاتا، جس کا دل چاہے وہ آئے در حسین پر، جس کا دل چاہے وہ آئے در حسین پر، کیونکہ در حسین واحد درس ہے جہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر تہذیب و ثقافت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر امنیت کا درس دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کیسے نجات دیتے ہیں لوگوں کو؟ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام اس طریقے سے نجات دیتے۔ آپ حسین سے متمسک تو ہوئیے، سب کچھ ملے گا، نہیں متمسک ہوں گے۔ پہلی بات دیکھیے، ہم شیعوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم لوگ کا عقیدہ درست ہے نہیں۔ ہم شیعوں میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ہم لوگ کا عقیدہ درست ہے ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین سے مانگیں گے، نہیں ملا، ارے مولا دے ہی نہیں رہے، ارے یار خلوص دل کے ساتھ مانگو، خدا دے گا تمہیں۔ ایک مرتبہ نہیں دیا، دوبارہ مانگو، دوبارہ نہیں دیا، تیسری مرتبہ مانگو، خدا ضرور دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک شخص تھا جو حسین کا چاہنے والا ہے، کس طریقے سے حسین غریب مدد کیا کرتے تھے لوگوں کو، امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے نجات دیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جو حسین کا چاہنے والا تھا، وہ ہمیشہ حسین کی مجلس برپا کرتا تھا۔ ہر سال محرم میں ایک سال ایسا ہوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ شوہر بیوی کے پاس آ کے کہتا ہے تمہارے پاس کچھ سونا ہے؟ عرب کا واقعہ ہے، تمہارے پاس کچھ سونا ہے؟ لاؤ اسے بیچ کر ہم اپنے مولا و آقا کی مجلس کو برپا کریں۔ بہت توجہ سے، جو کچھ بھی ہو حسین کے نام پہ قربان کرو، حسین دیں گے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اربعین کے موقع پر کربلا میں آئیے، جتنا رہتا ہے عراقیوں کے پاس سب ظاہر امام حسین علیہ السلام پر قربان کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ کچھ ہو تو مجھے عطا کرو تاکہ میں اسے بیچ کر اپنے مولا و آقا کی مجلس کو برپا کروں۔ یہ کہتی ہے میرے پاس تو سونا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر شوہر کہتا ہے ہمارے پاس ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اگر تم کہو تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں، اگر تم کہو تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، بیوی پوچھتی ہے کیا؟ شوہر کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا۔ ایک مرتبہ بیوی اتنی بافہم تھی، ایک مرتبہ کہتی ہے جب زینب نے کربلا کے میدان میں اپنے اون و محمد کو قربان کر دیا تو یہ ہمارا بیٹا کس حیثیت کا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ لے جائیے، میرے مولا کے نام پر اسے بیچ کر لے کے آئیے۔ تو عزیزان محترم، اس زمانے میں بردہ فروشی ہوتی تھی، غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ شوہر نے بچے کو غلام والا لباس پہنایا اور اپنے ذہن میں قیمت بنا کے گیا تھا کہ اس قیمت پہ میں بیچوں گا۔ جب یہ بردہ فروشی کے بازار میں گیا ہے تو عزیزان محترم، صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی آیا نہیں۔ اب یہ گھبرا رہا ہے کہ میں اپنے حسین کی مجلس کو کیسے برپا کروں گا۔ تو عزیزان محترم، ابھی یہ گھبرا رہا تھا، ارادہ کر رہا تھا کہ اب واپس چلتا ہوں اپنے بیٹے کو لے کے۔ کیا دیکھتا ہے، ایک گھوڑ سوار ہے
جس کے چہرے پر نقاب ہے، ایک مرتبہ وہ آ کے جو اپنے ذہن میں اس نے قیمت رکھی تھی اس سے زیادہ قیمت کو دیتا ہے، اس کے بچے کو لیتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے، اور جب یہ خوشی خوشی پلٹتا ہے کچھ دور چلا تھا کہ اس کے آنکھ سے آنسو گر گئے رہے تھے، اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ پھر وہ آتا ہے اپنے گھر، مولا حسین کے پہلے محرم کی پہلی مجلس کو برپا کرتا ہے، دوسرے محرم کی دوسری مجلس کو برپا کرتا ہے۔ جب اس نے تیسرے محرم کی تیسری مجلس کو برپا کر لیا تو اس کے در پر دق الباب ہوا، دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو نوجوان تھا، وہ جو اس کا بیٹا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ حیرت میں کہتا ہے کیا تم نے اپنے آقا کے حق میں ناانصافی کی ہے، خیانت کی ہے؟ ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے اے بابا، میں نے اپنے آقا کے حق میں ناانصافی نہیں کی ہے، لیکن میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا، میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا کیسے؟ تو بیٹے نے کہا کہ جب آپ مجھے بیچ کر چلے آئے تھے وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا تھا اور مجھ سے میری زبان میں ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کی مادری زبان ہو اور مجھے تسلی دے رہا تھا۔ تیسرے دن میرے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کیا تمہیں تمہارے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے؟ اس بچے نے کہا کہ ہاں مجھے میرے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، لیکن میرے ماں باپ نے ایک عظیم کام کے لیے مجھے بیچا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے نوجوان، اے بیٹے، جا کے اپنے باپ سے کہہ دینا کہ حسین نے آزاد کیا، حسین نے آزاد کیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، پھر اس کے بعد یہ دونوں بچے، دونوں باپ بیٹے آپس میں رونے لگے اور کہتے ہیں خدا کی قسم میرا مولا حسین کتنا مہربان ہے۔ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو نجات بھی دیتے ہیں، لوگوں کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔ عزیزو، ایمان درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے، عزیزو، کربلا کے میدان میں جب حسین غریب، تاریخ کی بات بتاتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، کچھ نئی چیز نقل کروں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے، جب امام حسین علیہ السلام درے خیمہ پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام ہو، بہن ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام ہو، بیٹی رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام ہو، بیٹی سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ حسین گھوڑے پر سوار ہو کے جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ بتا رہا ہوں، اے عزاداران مظلوم کربلا، جب حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں، وار پہ وار کر رہے ہیں، ایک مرتبہ بصرہ نامی پہلوان امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میں تمہیں قتل کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران مظلوم کربلا، عزادارو جانتے ہیں اس بصرہ نامی پہلوان کا کیا دستور تھا؟ بصرہ نامی پہلوان کا یہ دستور تھا جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اپنے بیٹی سے پوچھتا تھا کہ اے بیٹی تمہارے لیے کیا ہدیہ لے کے آؤں؟ اے عزاداران مظلوم کربلا، یعنی جب بھی کسی جنگ پہ جاتا تھا اپنے بیٹی سے کہتا تھا، اور اس دن بھی اپنے بیٹی سے اس نے کہا کہ اے بیٹی آج میں جس کے مقابلے میں جا رہا ہوں اگر اسے قتل کر دوں گا تو مجھے منہ بولی رقم ملے گی۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، ارے بصرہ نامی پہلوان کی بیٹی نے کہا کہ اے بابا میرے لیے عقیق کی انگوٹھی لائیے گا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، یہ بصرہ نامی پہلوان حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے، حسین سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو
قتل کروں گا۔ ارے حسین تڑپ کر کہتے ہیں ارے مجھے بھی جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، میرا اکبر مر گیا، میرا اون و محمد مر گئے، میرا قاسم مر گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے بصرہ نامی پہلوان، ارے تمہاری بیٹی بہت خوش نصیب، اے بصرہ نامی پہلوان تمہاری بیٹی بہت خوش نصیب ہے، ارے تمہاری بیٹی نے تم سے کچھ مانگا ہے تم اسے لے جا کے دو گے، لیکن ہائے رے حسین، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بصرہ نامی پہلوان، ارے میری بیٹی نے بھی ارے مجھ سے کچھ کہا تھا کہ اے بابا ارے میرے بھائیا کو مدینے ضرور بھیجیے گا تاکہ میرا بھائیا اکبر ارے مجھے لے کے آ، اتنا سننا تھا۔ وہ بصرہ نامی پہلوان ارے تڑپ کر کہتا ہے کہ آپ مدینے میں میرے آقا علی کو جانتے ہیں، میرے آقا علی کو جانتے ہیں۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ امام حسین سے پھر وہ کہتا ہے میرے آقا علی کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران مظلوم کربلا، میرا دستور تھا جب بھی میں حج کے لیے جایا کرتا تھا تو حج کے بعد اپنے آقا حسین کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن اس سال جب میں حج پہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا آقا و مولا سفر پہ ہے، کہ اے ضعیف شخص، امام حسین سے مخاطب ہو کر وہ بصرہ نامی شخص کہتا ہے اے ضعیف شخص ارے میرے آقا کے لیے دعا کرنا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، کیونکہ میرے آقا کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے بہنیں ہیں، ارے بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، کہ خدا بند متعال ان کی حفاظت کرے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، حسین تڑپ کر کہتے ہیں کیا تم حسین کو پہچانو گے؟ کیا تم حسین کو دیکھ لو گے تو پہچانو گے؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بالکل میں حسین کو دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا۔ اے عزادارو، لیکن میرا مولا اتنا زخمی تھا، اتنا نڈھال تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہہ نہ سکوں گا میں ہی شہ مشرقین ہوں۔ ارے مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ ارے اتنا سننا تھا، اور وہ بصرہ نامی پہلوان حسین کے قدموں پر گرا، اپنے سر کو ارے قلم کر دیا، کہا مولا معاف کریے گا۔ ارے جیسے ہی اس پہلوان نے سر کو قلم کیا، ارے بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، ارے کوئی تیر سے وار کر رہا، کوئی نیزے سے وار کر رہا، کوئی تبر سے وار کر رہا۔ آواز غیبی آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ پلٹا، حسین، اے حسین پلٹا، تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے ارے ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ ارے ایک مرتبہ ایک بارگی ارے حسین پہ وار ہو رہا ہے، جب حسین ارے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ارے حسین جب زین پر سنبھل نہ سکے، ارے زمین پر آنا چاہتے ہیں، ارے ہمارے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد مظلوم حسین پر، ارے جن کا لاشا، جن کا جیش ارے نہ زین پہ تھا، ارے نہ زمین پہ تھا، بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اے عزادارو، کسی نے مولا امام زمانہ سے سوال کیا کہ اے مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ جب جد مظلوم آپ کے نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے تو کس طریقے سے ارے سجدہ شکر ادا کیا؟ ارے مولا رو کر کہتے ہیں کہ اے
میرے چاہنے والوں سنو، ارے اس دن جب کربلا کے میدان میں ارے عصر کا وقت تھا اور میری جدہ مظلومہ ارے فاطمہ زہرا ارے جب کربلا کے میدان میں ارے اپنوں ہاتھوں کو پھیلائی، آواز دی، اے میرے حسین میرے پاس آ جا۔ ارے حسین جب اپنی ماں کی طرف بڑھے، ارے ادھر کا تیر ادھر، ادھر کا تیر ادھر، ارے شمر ولد الزنا نے کند خنجر سے حسین کے ارے جسم سے سر کو الگ کر دیا۔ آواز غیبی آئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لعمرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے اللہ جس مرحوم و مرحومہ کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، اے میرے اللہ انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم مرحومہ و مرحوم کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے اللہ جہاں کہیں بھی مریض ہیں بحق کے امام زین العابدین علیہ السلام، اے میرے اللہ بحق کے بیمار کربلا، اے میرے اللہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے اللہ فلسطین کے مسلمان اور غزہ کے مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اے میرے اللہ ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، اے میرے اللہ امریکہ آل سعود و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے اللہ اسلام کے پرچم کو بلند و بالا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، بحق امام حسین علیہ السلام، اے میرے اللہ میرے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ طیبہ بی بی بنت شاہد حسین، مرحوم غلام حسین ابن حیات خاں مرحوم کی روح کو ایصال کرنا۔
وفا کی گود کا لالی کا لاڈلا تشنا لب زانوں پہ تیرے ذبح کر ڈالا گیا سر خلد سے مقتل میں آئے مصطفیٰ پیٹے سر خلد سے مقتل میں آئے مصطفیٰ گھر میں زینب دے رہی تھی واہ حسین کی صدا گھر میں زینب دے رہی تھی واہ حسین کی صدا ہو گیا پامال لاچا آپ کے فرزند کا ہو گیا پامال لاچا آپ کے فرزند کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرج ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔